أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے کہ بعافیت ہوں گے۔ کل تو کلاس شروع کرنے کے بعد ہم نہیں جاری رکھ سکے، انٹرنیٹ فوراً بند ہو گیا اور پھر رات کو جا کر بحال ہوا۔ پھر جو پریزنٹ بھی ہیں 3 اسٹوڈنٹس، ان کو بھی پھر میں نے نہیں آگے پڑھایا کیونکہ میجورٹی تو آپ کی آن لائن ہے۔ آج ابھی ہمارے 20 منٹ تقریباً 19 منٹ ضائع ہو گئے، حالانکہ میں شروع کر چکی تھی میٹنگ۔ کوئی ملنے آ گئی خاتون، میں نے اسے کہا میری کلاس ہے، مگر کہنے لگی باجی بس 2 منٹ، میں چھوٹی سی بات کر رہی ہوں، 2 منٹ 20 منٹ میں بدلے۔ تو یہ بس چھوٹی چھوٹی شعور کی باتیں ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتی، یقیناً جو ملنے آتا ہے کوئی ریزن ہوتی ہے، مگر کلاس ٹائمنگز کا خیال رکھنا چاہیے، فون کرتے ہوئے، ملنے کے لیے آتے ہوئے۔ جب کبھی کوئی بھی کہے، ناٹ اونلی می، کوئی بھی کہے کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تو مجبور نہ کریں کہ جی 2 منٹ لگے گا، 1 منٹ لگے گا، پھر آ جائیں۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے نا کہ خواتین کو یہ سہولت بیچاریوں کو لگتی ہے، 3-4 بجے کا ٹائم ٹیوشنز کا ٹائم ہوتا ہے، تو اکثر وہ بچوں کو اپنے چھوڑنے جاتی ہیں، تو واپسی پر ان کا ہوتا ہے کہ ہم مل کر چلے جائیں، ہمیں ایکسٹرا چکر نہ لگانا پڑے۔ اچھی اپروچ ہے، لیکن میرا جو ہے کلاس کا ٹائم وہ حرج ہوتا ہے۔ پرسوں بھی ایسے ہی ہوا تھا، کوئی بہن ملنے آئی ہوئی تھی، سو آن سو فورتھ۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے سیوک سینس کے پرابلمز ہیں جو ہمارے اندر کم ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 183 سے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزوں کو۔ سیام جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، صوم کی جمع ہے۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، باندھنا۔ تو روزے میں ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں نا، کھانے پینے سے، فزیکل ریلیشن سے، اور بھی بری باتوں سے، لیکن یہ تو حلال چیزیں ہیں جنہیں ہم پر منع کیا گیا حالت روزہ میں، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو اسی لیے روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ سیام اس کی جمع ہے۔ بہن کا سوال یہ تھا کہ کیا سیام نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی سیام نام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ صوم کا مطلب ہے روکنا باندھنا، سیام کا مطلب بھی یہی ہے، روکنا باندھنا، جمع ہو جاتی ہے بس۔ سائم نام ہوتا ہے، سائم، سائم کا مطلب ہوتا ہے روزہ دار، اور سائمتن جسے سائمہ کہتے ہیں ہم عام طور پر، صحیح ہے وہ بھی، اس کا مطلب ہے روزہ دار خاتون۔ تو سائم اور سائمہ روزہ دار مرد، روزہ دار عورت، یہ نام ہو سکتے ہیں، سیام نام نہیں ہو سکتا۔ کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ لکھ دیا گیا کا مطلب ہوتا ہے حکم دے دینا، اصل میں کتبہ کا لفظی مطلب ہے لکھ دینا۔ تو آپ اردو میں نہیں کہتے پتھر پر لکیر ہے جی، لکھوا لو جی مجھ سے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ان باتوں کا؟ کہ یہ طے ہے، یہ کنفرم ہے۔ تو جس حکم کو لازمی قرار دیا گیا، جو فرض کر دیا گیا، اس کے لیے کتبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرضہ کا بھی ہے، فرضہ بھی یہی معنی ہے، لازم کرنا، اور کتبہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں لکھوا لو مجھ سے، یہ وہی ہے کہ جو چیز تحریر میں آ گئی وہ پکی ہو گئی۔ تو کتبہ فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے فرض ہیں۔ کون سے روزے فرض ہیں جی؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی کوئی روزے فرض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور دن میں 5 فرض نمازیں ادا کریں۔ انہوں نے کہا جی اس کے سوا، آپ نے کہا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، فرض یہی 5 ہیں۔ اور انہوں نے کہا مزید، آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھیں۔ انہوں نے کہا جی اور بھی کوئی روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا نفل رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، فرض صرف رمضان ہی کے روزے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو رمضان کے روزے فرض ہیں, اس کے سوا کوئی روزے فرض نہیں ہے. اس کے بعد جتنی بھی عبادات ہیں وہ نفل ہیں. اچھا چلے ایک سوال کا جواب دیں, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ جی شوال کو. جی شوال کے جو 6 روزے. ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب, میں نوٹ کر دیا, باقیوں سے پوچھ رہی ہوں. جی ذوالحج کے. میں بتاؤں دیکھیں. ذوالحج کے فضیلت میں نے پوچھی نا, فضیلت پھر ذوالحج کی سب سے زیادہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے 10 دنوں کے متعلق کہا ہے کہ ذوالحج کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے پورے سال کا کوئی عمل اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب اس میں علماء میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں پورے سال میں رمضان بھی شامل ہے, کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل رمضان سے بھی افضل ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, رمضان کو نکال کر. بہرحال رمضان شامل ہو یا نہ ہو, روزے جو ہیں رمضان کے بعد, کیونکہ رمضان کے فرض ہے, فرض سے افضل کچھ نہیں ہوتا, تو فرض کے رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ذوالحج کے. اور ذوالحج میں بدقسمتی سے ہمارے یہاں عبادت کا رواج نہیں ہے نا, یعنی اگر آپ رمضان میں قیام اللیل کر رہے ہیں, ماشاءاللہ سبھی کرتے ہیں, اور ذوالحج میں قیام اللیل کر رہے ہیں, کون سا قیام اللیل افضل ہے؟ نفل نماز کون سی افضل ہے؟ ذوالحج کا میڈم. ذوالحج کی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذوالحج میں کیا گیا ہر عمل سارے سال سے افضل ہے. اب اس میں روزہ تو ایکسیپشن ہوگی نا, کیونکہ فرض پر فضیلت نفل کی نہیں ہو سکتی. رمضان کے روزے فرض ہیں, ذوالحج کے نفل ہیں, تو لہٰذا رمضان کے روزے افضل ہیں, ذوالحج کے نہیں. لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں وہ پھر ذوالحج کی رمضان سے بھی افضل ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں کی. خاص طور پر آپ نے 10 دن خاص طور پر گنوائے, مگر مسئلہ یہ کہ یوم الحج میں ہمارے یہاں فیشن ہے ہی نہیں, رواج ہے ہی نہیں. رمضان میں ہے شکر ہے الحمدللہ, لیکن ذوالحج میں نہیں. ذوالحج کے جو دن ہیں عید تک کے, ان کا بلکہ عید تک کے کیا, جو آپ کے حج کے دن ہیں, 14 تاریخ کو جا کر آپ کا حج ختم ہوتا ہے نا, تو ان 14 دنوں میں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر 10 دن, کیونکہ پھر عید آ جاتی ہے, عید میں چلو ذرا بندہ ادھر جا ادھر دعوت ہو رہی ہے, چلو, تو کم از کم جو پہلے 9 دن ہیں ان میں تو پورا کوشش کریں جو ہے نفل عبادتوں کا, صدقہ کریں, نفل پڑھیں, رات کو جاگے, پورا نہ جاگ سکے کوئی بات نہیں, جیسے رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں تھوڑی دیر, اسی طرح پڑھ لیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں, اور روزے بھی رکھیں. تو یہ بحث بہرحال آپ کو ملے گی علماء میں, اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ملے گی کہ کیا رمضان افضل ہے یا ذوالحج. یہ بہت ڈیٹیلڈ بحث ہے, اس کی ضرورت نہیں. بس اہم بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ذوالحج کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذوالحج کے بعد محرم, محرم بھی آپ کو پتا ہے حرام مہینہ ہے, اس کی اپنی فضیلتیں ہیں. پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, علماء یوں ترتیب کرتے ہیں, یہ 2 باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی نا. ذوالحج کی نفل عبادات سب سے افضل ہے, رمضان ہے. پھر اب نفل عبادتوں میں فرض روزے رمضان کے افضل, اس کے بعد پھر محرم, کیونکہ محرم کے فضائل بیان ہوئے, اور پھر شوال اس کے بعد. شوال کی فضیلت یوں ہے دراصل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے رمضان کی 30 روزے رکھے, پھر شوال کے 6 روزے رکھے, 36 روزے ہو گئے, تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے, تو یہ اجر روزے اجر کے اعتبار سے 360 ہو گئے, تو اسے اتنا اجر ملے گا جتنا پورے سال کے روزوں کا. اس لیے تم رمضان کی 30 کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیا کرو. شوال کے روزوں کی ویسے فضیلت نہیں ہے کوئی اسپیشل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں 6 روزے اور رکھ لو تاکہ تمہارے 36 روزے ہو جائیں. 36 ضرب 10 برابر 360, تو دن 360 ہیں سال کے, تو تمہارا پورے سال ایسا ہے گویا کہ روزے رکھے تم نے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے آپ نے ترغیب دلائی. سنت ہے, ضرور رکھے, خوش قسمتی ہے جو رکھتے ہیں, لیکن سب سے افضل نفل عبادتیں ہیں, یعنی نفل عبادتوں میں سب سے افضل ذوالحج ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان میں تو ویسے ہی لازم ہے نا, رمضان کی فضیلت الگ, باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے افضل نفل عبادتیں
ذوالحج کی ہیں, اور بدقسمتی سے اس میں ہمارے ہاں بہت غفلت پائی جاتی ہے. محرم میں پھر لوگ کچھ کر لیتے ہیں. محرم کا اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا کانسیپٹ آ گیا ہے. ایک طرف بدعتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن دوسری طرف محرم میں روزے رکھنا, اگرچہ لوگ اس کی نسبت بھی حضرت حسین سے جوڑ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا تھا تو ہم روزے رکھ رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. محرم کی فضیلت اپنی ریزن سے, کسی شخص کے زندہ رہنے سے یا کسی شخص کے وفات پانے سے اسلام کے قوانین اور عبادات پر فرق نہیں پڑتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المیہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس سے عبادات پر فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بعد ہوئی. کتنا زمانہ بن جاتا ہے, تقریباً 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, 11.5 سال عمر کے 11.5 سال ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو 23 سال تو وہ بن گئے, اور 2 سال وہ ڈالیں ابو بکر کے, 24 سال, اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال یہ بنے. پھر اس کے بعد امیر معاویہ کا 22 سال کا زمانہ, 22 سال کا زمانہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد یزید کی خلافت آ گئی, وہ خلافت میں آ گئے, امیر المومنین بنے, ان کی خلافت کا زمانہ ہے. اب اس وقت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ 4 سال ہے یا 5 سال, فوری تھوڑی ہو گیا تھا سب کچھ. یہ تو پھر سازش بنی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مس انفارم کیا گیا کہ جی بڑے یہاں پر جو ہے بےہودگیاں ہو رہی ہیں, یہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اتنا ان کو مسلسل اطلاعات دی گئی کہ انہوں نے اپنی سادہ مزاجی میں یہ سمجھا کہ لوگ سچ بول رہے ہیں, اور پھر انہوں نے حکومت کے خلاف قدم اٹھایا. اور ان کو سمجھ آ گئی, رستے میں ہی ان کو سمجھ آ گئی, لیکن اس وقت تک حالات ایسے تھے کہ وہ پلٹ نہیں سکتے. اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپشن رکھا تھا کہ مجھے لے جاؤ, میں خود یزید سے بات کر لوں گا, میں امیر المومنین سے خود بات کر لوں گا, ٹیک می ٹو دا کورٹ. لیکن اب کورٹ میں لے آتے تو پھر پکڑے تو وہ جاتے جنہوں نے بلوایا تھا, اور وہ تھے کوفہ والے. لہٰذا پھر انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے کم پر سمجھوتا نہیں کیا. اور جو خیموں کو آگ بھی لگائی گئی وہ اسی وجہ سے تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا قول موجود ہے, انہوں نے خود کہا, تاریخ میں یہ بات ذکر ہے, موجود ہے, کہ عبداللہ بن سعد جو کمانڈر بنائے گئے تھے اس فوج کے, اس دستے کے جو آیا تھا شام سے, جسے یزید نے بھیجا تھا, جو اس وقت امیر المومنین تھے, کہ میرے پاس ابھی بھی 10,000 خطوط موجود ہیں کوفیوں کے, 10,000, تو تم مجھے لے جاؤ, میں خود بات کر لیتا ہوں. لیکن جو عبید اللہ بن زیاد تھا بلکہ جو کوفہ کا گورنر تھا, جو اس سازش کی روٹ تھا مسلمانوں کے مابین, پتہ نہیں پیچھے اس کے کون تھا. سازشیں آپ کو پتا ہے 100% نہیں کھلتی ہیں, قیامت کے دن ہی کھلیں گی. اینی ویز اس نے اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیا عبداللہ بن سعد. کیا کہا, کیا کیسے. اب عبداللہ بن سعد کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے. اینی ویز اس زمانے میں فون تو تھا نہیں کہ یزید جو تھے ان کو شام میں پتا ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو سب بغاوت دبانے کا حکم دیا تھا. یہ سازش ایسی تھی کہ اس کا روح پذیر ہونا طے تھا. لہذا ہوئی, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, اور ان کی شہادت کے بعد پھر خیموں کو آگ لگائی گئی. خیموں کو آگ اسی لیے لگائی گئی کہ وہ خطوط جل جائیں جو ثبوت تھے. تو بہت بڑا مسئلہ تھا یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. بہرحال میں اس وقت جو بات آپ سے کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ اس معاملے کا تعلق محرم سے نہیں, یا یوں کہہ لیں کہ محرم کا تعلق اس معاملے سے نہیں, کیونکہ دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسٹیبلش ہو گیا تھا نا. دین میں تو بعد میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 13 سالوں بعد جا کر ہو رہی, 56 ہجری ہے, تو بہت آگے معاملہ چلا جاتا ہے. تو محرم کی جو فضائل ہیں وہ ذاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو محرم کے روزوں کی فضیلت بہت ہے. اصل میں محرم میں نفل عبادات کی فضیلت ہے. ایک تو بات ہے نا حرام مہینہ, دیکھیں 4 مہینے حرام ہیں. کون کون سے؟ رجب,
وہ نہیں، شوال کا حرام نہیں ہے، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم. تو رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں ان میں ویسے ہی کسی بھی نیکی کے کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حرام ہے نا، محترم ہے، معزز مہینے. اب کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. رجب کے متعلق ہم بالکل ہی نہیں جانتے کہ اس کی ریزن کیا ہے، مگر اللہ کہتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں کہ جب سے میں نے کائنات بنائی ہے مہینے 12 ہیں. آپ نے نہیں پڑھا، سوری، صبح والی کلاس سے پڑھا، آپ کا تو بھی شروع ہوا ہے. آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات بنائی ہے میں نے مہینے 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں یہی 4 مہینے حرام ہے شروع سے. تو کیوں حرام ہے؟ اللہ نے کہہ دیا تو بس حرام. حرام کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں برے کام خاص طور پر منع کر دیے گئے، یہ معزز ہیں. جیسے مسجد حرام حرام ہے، حرام کا مطلب ہوتا ہے ممنوع. اب ممنوع کیوں ہے؟ ایک طرف سور حرام ہے، وہ کھانے کے لیے حرام ہے اپنی گندگی کی وجہ سے. دوسری طرف کعبہ کی مسجد حرام ہے. کیوں مسجد حرام ہے؟ وہاں پر کوئی برا کام کرنا حرام ہے کیونکہ وہ مسجد بہت معزز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 4 مہینے حرام ہے، برائی ہر حال میں منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر منع ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا یہ مہینے معزز ہیں. کیوں معزز ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا معزز ہیں. سمپل آنسر یہ ہے. باقی لوگ ریزنز لاتے ہیں، بات یہ ہے وہ اندازے ہیں. ذیقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم آگے پیچھے ہیں. اب اس میں ایک ریزن بالکل یہ ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں. ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، ذیقعدہ اور محرم میں قافلے آتے ہیں، حج کے جاتے ہیں، حاجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ان کو محترم کر دیا گیا تاکہ جنگ بندی ہو جائے، امن و امان ہو جائے، حاجیوں کو دقت نہ ہو. یہ ایک ریزن ہے، بے شک ہے. اس کے سوا بھی ریزنز ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ چلو ان کی تو یہ ریزن ہو گئی، رجب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا رجب حرام. اصل بات اللہ کے حکم کی ہے بھیا. ٹھیک ہے. باقی ریزنز تو ویسے ہی ہم ڈھونڈتے ہیں. اللہ کا حکم بذات خود ایک وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ کا حکم ہے. تو لہٰذا یہ حرام مہینے ہیں، ان میں کام کرنے کا جب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل وہ ہے جو حج کے دنوں میں کیا جائے، حج کے مہینے کے پہلے ابتدائی دنوں میں کیا جائے، حج کے دنوں میں. تو حج کے دن یکم ذوالحج سے حج کی سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، حاجی نکلتے بعد میں ہے، مگر ایکچولی حج کا پہلی چڑھتی ہے تو بس حج ہوا شروع، اور وہ ختم ہوتا ہے پھر 14 کو جا کے. تو یہ دن سب سے افضل. ہاں، جو عید کا دن ہے، کس دن ہوتی ہے عید؟ 10 تاریخ کو ہوتی ہے. 10 کو دیکھیں 11 کو، سوچیں. 10 کو ہوتی ہے. 10 11 12 13 یہ جو دن ہے ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جاتے، رکھے جا ہی نہیں سکتے. ایک دن عید الفطر کا اور ایک 10 11 12 13، یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کی ایک ایکسیپشن ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ریزن ہے نا کہ یہ عید کے دن ہے، ان میں روزہ نہیں رکھتے. اس کا ایک استثناء ہے کہ ایک ایسا گروپ ہے جو ان دنوں میں روزہ رکھے گا. شیاطین. نہیں، شیاطین روزے کیوں رکھیں گے؟ یہ تو آپ نے بچوں والی بات کی کہ ان دنوں میں شیطان روزہ رکھتا ہے. نہیں، شیطان کیوں روزہ رکھے گا؟ ان دنوں میں وہ حاجی روزہ رکھیں گے جو حج پر گئے مگر قربانی پیش نہیں کر سکے. یہ آپ ابھی حج کے احکامات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن ابھی بات ہو رہی ہے، 2 4 دفعہ سنیں گے پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. جو حاجی حج کے لیے جائیں اور حج پر قربانی نہ پائیں اور وہ وہاں کے مقیم لوگ نہ ہوں، یعنی وہ غیر عرب ہوں، تو ان کو یہ رعایت حاصل ہے کہ وہ پھر 10 روزے رکھیں گے. اللہ پاک نے کہا 10 روزے رکھو. 3 مینا کے دنوں میں، 10 کو عید ہو گئی، 11 12 13 وہ لازمن روزہ رکھیں گے، رکھنا ہے ان کو، اور 7 پھر وہ واپس آ کر پورے کریں گے. تو یہ 10 روزے ہو گئے جو اس قربانی کا بدلہ ہو جائیں گے. حج کی قربانی فرض ہے نا،
اور وہ نہیں کر سکے, ان کے پاس بالکل نہیں پیسے ہیں, تو اب وہاں والوں کو رعایت نہیں ہے, وہ اگلے سال پھر آ کر حج کرے, لیکن جو وہاں کے نہیں ہیں ان کے لیے تو دقت ہے نا, زندگی میں ایک آدھ بار جانا ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, دوبارہ بلا لے تو بلا لے, تو اس لیے پھر ان کو اللہ نے رعایت دی. باقی ان دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھتا. اچھا جی, دوسری بات اللہ نے کیا بتائی, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے, ہر امت پر روزے رہے ہیں, ہر امت پر, کوئی امت نہیں جس پر روزے نہ ہو. لہٰذا اسلام میں روزہ ایک مستقل عبادت ہے, اور ہر امت میں رہا ہے. تھوڑے بہت اصول تبدیل ہوئے مختلف ریزن سے, لیکن بیسیکلی یہ سب کے لیے عبادت ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب جی روزے کی ریزن آ گئی, روزے کی ریزن کیا ہے, تقویٰ کا حصول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے خون میں گردش کرتا ہے, اسے بھوک اور پیاس کے ذریعے قابو کرو. اب آپ دیکھیں بھوک اور پیاس کیسے, روزہ رکھ کے. آپ رمضان پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے, پہلے رمضان میں سستی ہوتی ہے نا, کاہلی ہوتی ہے, ہر دن کے ساتھ آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں, اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں تو دل چاہتا ہے کہ رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو, عبادت کبھی ختم ہی نہ ہو, سونے کو دل نہیں چاہتا ہے نا, یعنی نفل پڑھ رہے ہیں, پیر تھک گئے ہیں مگر بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا, قرآن پڑھتے ہوئے زبان تھک جاتی ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے, مگر دل چاہتا ہے کہ پڑھتے رہیں. ہوتا ہے نا ایسا, یہ کیفیت کیوں آتی ہے, روزے کی وجہ سے. تقویٰ کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو عید آتی ہے تو پھر ہم وہ کسر نکالتے ہیں نا, ہر چیز کی, کھانے کی, پینے کی, باتیں کرنے کی, ہنسنے کی, کپڑے پہننے کی, پارٹی میکنگ کی, ہر چیز کا جس کو کہتے ہیں لا کڈنا, وہ ہم حال کرتے ہیں. تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ تقویٰ جو ہے وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بیلنس کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. اور دوسرا کیا بتایا ہے, ایام 20 کے روزے. میری آواز نہیں جا رہی. دوسری چیز ہے جی ایام بیس کے روزے. ایام بیس کے روزے کس کس دن کے ہوتے ہیں, 13 14 15. بہت اچھے ماشاء اللہ, 13 14 15. عام طور پر لوگ 14 15 16 کا رکھتے ہیں, یہ ایک غلطی ہے. 13 14 15 کو ہوتا ہے, 16 کو چاند گھٹ جاتا ہے. تو ایام بیس کہتے ہیں روشن دن, تو چاند 3 دن مکمل ہوتا ہے اور فل روشن ہوتا ہے, 13 14 15. 16ویں کو چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, 16ویں پہلا دن ہوتا ہے جب چاند کم ہوتا ہے. تو 13 14 15 فل مون نائٹس. اس میں ایک بڑی سائنٹیفک حکمت بھی ہے. آپ کو پتا ہے مون میڈنس کیا ہوتا ہے؟ مون میڈنس کہتے ہیں چاند کی وجہ سے دیوانگی پیدا ہونے, پرانی بیماری ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ ویئر وولف کی کہانیاں سنتے ہیں. وہ بھیڑیے نہیں بن جاتے چاندنی راتوں میں, وہ کوئی بھیڑیے نہیں بنتے, وہ دیوانگی ہے, دیوانگی کی ایک قسم ہے. بعض لوگوں پر چاند کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دورے پڑتے ہیں. دوروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں, بعض کے وہی ہاتھ پیر ٹیڑے ہو جاتے ہیں, اور بعض جو ہیں وہ غرانے لگتے ہیں, غیر انسانی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. تو باقی پھر آگے جو ہے نا وہ اپنا تصور ہے کہ جی بال نکل آئے, ناخن نکل آئے, دانت نکل آئے, وہ کوئی نہیں نکلتے, وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی دورہ پڑے ہوئے انسان کو دیکھا؟ کسی کو کبھی بھی ہسٹیریا کا دورہ پڑے, بعض ہوتی ہے نا بیچاری خواتین, بچے بچیاں, تو ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے سب وہ بازو مڑوڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کچھ اس کو ہو گیا, آوازیں بھی ان کی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں. دورے کی کیفیت میں جنونی کیفیت ہوتی ہے نا, تو وہ جنون کی کیفیت میں وہ پھر آوازیں بھی نکالتے ہیں. 2 بندے 3 پکڑے ہیں, دھان پان سی لڑکی ہے, قابو ہی نہیں ہو رہی, قابو ہی نہیں ہو رہی ان سے. تو اس میں پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن آ گئے. نہیں, وہ کوئی جن شن نہیں آئے ہوتے, وہ بھی دورہ ہی ہوتا ہے. 99 ٹائمز یہ ہسٹیریا کے دورے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک ریزن مون میڈنس بھی ایک ریزن ہے.
चांदनी रात में। हमारे यहाँ तो यूरोप में ही तस्वुर हुआ भेड़िए का, चांद को देखकर भेड़िया बन जाते हैं। हमारे यहाँ कहते थे चांदनी रातों में परियां उतरती हैं, और जिनको दौरे पड़ते हैं तो वो कहते हैं यानी मैं पर्सनली एक ऐसे साहब को जानती हूँ कि जिन बेचारे को बीमारी थी, उनको दौरे पड़ते थे चांदनी रातों में, तो घर वाले कहते थे कि जी इन पर परी आशिक है, उनको किसी बाबे ने बताया था, तो चांदनी रात में वो आती है, तो वो चांद, इसको चांद की रोशनी में निकलने लगे। हालांकि हकीकत ये है कि आपको पता है कि चांद की कशिश लिक्विड्स को खींचती है, पानी को खींचती है, मद्दो जज़र। इसी वजह से समंदर में भी तो ज्वार भाटा पैदा होता है, मद्दो जज़र पैदा होते हैं, लहरें उठती हैं। हमारी जिस्म का 70% पानी है, बल्कि तकरीबन 75%, और हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा लिक्विड्स है। वो लिक्विड्स अगर कम हो जाए, मुझे परसों ही किसी ने बताया कि उनको याददाश्त का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। तो चेकअप के लिए गई थी, तो मैंने फोन करके पूछा, तो वो कहने लगी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि दिमाग के लिक्विड्स ड्राई हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसला हो रहा है। तो अब मैंने, अच्छा उनको डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, चीजों पर रिएक्शन भी बहुत करती हैं, यानी अब नॉर्मल सा बिहेवियर है उस बेचारी का। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके दिमाग के ना लिक्विड्स ड्राई हो रहे हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयां दी हैं जिनसे वो लिक्विड्स बनने शुरू होंगे। तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा पानी होता है, मुख्तलिफ तरह के लिक्विड्स हमारे दिमाग के मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो खारिज करते हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ चीजें फील करते हैं। तो हमारे दिमाग में पानी है। अब कुछ लोगों का दिमाग कमजोर होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो वो जो लोग हैं ना, जब चांद पूरा होता है और वो डायरेक्ट चांद की रोशनी में आते हैं, तो उसकी वजह से चांद की रोशनी डायरेक्ट पड़ने से उनके दिमाग में भी मद्दोजज़र पैदा होता है। तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से उनको दौरे पड़ते हैं। ना किसी पर परी आती है और ना ही कोई भेड़िया बनता है। तो जब आप रोजा रखते हैं तो आप दिन भर कम पानी पीते हैं, पानी पीते ही ना दिन भर, तो अफ्तारी के बाद कितना पी लेंगे? पूरे दिन का पानी और अफ्तारी के बाद का पानी बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिहाजा पानी कम खाने से, खाना कम खाने से दिमाग मजबूत भी होता है, और पानी लिक्विड्स की मिकदार भी खुद ब खुद दिमाग जो है ना पुरसकून हो जाता है, मुतदल हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और इस वजह से मून मैडनेस जैसी बीमारी का इफेक्ट होने के इम्कान कम हो जाते हैं। ये भी एक सबब है जो अयाम बैस के रोजे रखने का हुक्म दिया गया है। ये महज एक साइंटिफिक रीजन है, रोजा रखने की रीजन ये नहीं है। रोजा हम रखते हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। अब असल बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि पीर और जुमेरात का रोजा आपने हर हफ्ते रखा, तो महीने के कितने रोजे हो गए? पीर और जुमेरात के रोजे 8 हो गए। 8। 3 रोजे आपने ये रखे, 11 होंगे, 11। ऑलमोस्ट आधा महीना, है ना? तो जो बंदा रमजान के रोजों के बाद इन 11 रोजों को रखता रहेगा, उसका तकवा का एक लेवल मेंटेन रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा ना। ये इसी की प्रैक्टिस है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शेड्यूल को फॉलो कर सकें, ये डिफिकल्ट नहीं, इंशाल्लाह। तो रोजे से तकवा हासिल होता है, और रोजे की फजीलत का हाल ये है, अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु इकाबिर सहाबा में से हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अनस कहते हैं कि अबू उमामा बाहली ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत कीजिए। आपने कहा अबू उमामा रोजे रखा करो। उन्होंने कहा मजीद कुछ और? आपने कहा रोजे रखा करें। उन्होंने फिर पूछा मजीद कुछ और? आपने कहा अबू उमामा रोजे रखा करें, रोजा रखने जैसा कोई अमल नहीं। तो अनस कहते हैं कि फिर हमने नहीं देखा कि अबू उमामा के घर से दोपहर के वक्त कभी धुआं निकला हो, इल्ला ये कि मेहमान आए हो, यानी कि वो रोजा खुद भी रखते, घर वालों को भी अक्सर रखवाते, मेहमान आए होते तो ना रखते। तो नफल रोजे में भी एहतमाम करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप हमेशा रखें,
لیکن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیس کے روزے رکھیں، اس سے صحت بھی بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصوموا تصحوا، روزے رکھو صحت پاؤ۔ ابھی آج کل ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑی بیماری موٹاپا ہے نا، بیماری ہے یہ، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی WHO کی رپورٹ میں نے دیکھی تھی 2020 کی، تو انہوں نے کہا تھا 2025 تک پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ کم خوراکی نہیں ہوگا، موٹاپا ہوگا۔ 45% بچے اوبیسٹی کا شکار ہو جائیں گے اور 65% بڑے اوبیسٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ ریزن صاف ہے، آئل کا استعمال بہت ہے ہماری زندگیوں میں، بیکری کا استعمال بہت ہے، میٹھا کتنا کھاتے ہیں ہم، اور اس پر ہماری لائف جو ہے وہ سلگش سٹائل میں ہے نا، یعنی کہ گھروں میں میڈس ہیں وہ کام کرتی ہیں، ہمارے جو کام ہیں بھی وہ بیٹھنے والے ہیں زیادہ تر، اور ایکسرسائز کا ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی واک کا خاص رواج ہے۔ ویسے سارا دن لوٹ لوٹ پھرتے رہے، خیر ہے واک کا کہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو گھر سے نہیں نکلتے، ٹائپ کی باتیں، یو نو دا ریسٹ۔ تو اب بات کیا ہے کہ موٹاپے کی بیماری سے بھی پھر نجات ہوگی نا۔ آپ پھر میں وہی کہوں گی رمضان کو دیکھیں کہ شروع رمضان میں زیادہ کھایا جاتا ہے افطاری کے بعد، اچھا پھر وہ مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آخر دنوں میں تو بالکل کم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ میدے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے نیچرلی۔ میدا جو ہے نا وہ فلیکسیبل ہے، وہ سکڑ بھی جاتا ہے، وہ پھیل بھی جاتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح عادت ہو جاتی ہے۔ اچھا شروع میں سب کے پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں، پھر مڈ آتے آتے پراٹھے کم ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں تو وہ آدھی آدھی روٹی پہ آ جاتے ہیں سارے، ہوتا ہے نا، نیچرل ہر سال کی کہانی ہے، کیونکہ میدا شرنک ہو جاتا ہے، اتنا کھایا ہی نہیں جاتا۔ تو اگر ہم یہ روٹین رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام بیس کا روزہ، یہ آپ کی مستقل سنت ہے، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ صحت بھی بہتر ہوگی اور تقوی بھی بہتر ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل چیزیں، کچھ ایڈیشنل روزے آ جاتے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، پھر ذوالحجہ کے 9 روزے ہو جاتے ہیں، اور محرم کے روزے ہیں، جتنے بھی رکھ لیں وہ تو اپنی مرضی ہے۔ تو اس طرح پھر کچھ ایکسٹرا روزے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی ایک اور سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا پیر کے دن مجھے وہی ملی پہلی بار، اور پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا، اس لیے اپنی پیدائش کی شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پھر ہماری برتھ ڈیز، تو اس پر پھر سنت پوری کریں۔ تو روزہ ویسے آپ کی سنت تو یہ کہ آپ ہر ہفتہ رکھتے تھے، یعنی کہ ہر ویک میں منڈے کو رکھتے تھے، تو اگر اپنا دن پتا ہے تو آپ اس کو بھی سنت بنا سکتے ہیں، مشکل ہے یہ، لہٰذا یوں کریں کہ ایٹ لیسٹ دا ڈیٹ آف یور برتھ اس پر آپ روزہ رکھیں۔ تو اس طرح کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، شکرانے میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں، تو کوئی کام ہو جائے تو شکرانے کا روزہ رکھے۔ تو اس طرح روزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ روزے سے جس طرح ترقی ہوتی ہے نا تقویٰ میں، اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اس کی میں مثال یوں ہی دوں گی کہ جیسے ڈائٹنگ کرنے سے باڈی شیپ اپ ہو جاتی ہے، تو یہ روحانی ڈائٹنگ ہے، اس سے آپ کی روح شیپ اپ ہو جاتی ہے، وہ جو سستی چڑی ہوتی ہے وہ ساری اتر جاتی ہے۔ اور اس کا تجربہ ہم ہر سال رمضان میں کرتے ہیں کہ شروع رمضان میں عبادت میں سستی ہوتی ہے، مزہ کم آ رہا ہوتا ہے، مڈ رمضان بہتر ہوتا ہے، اور آخر رمضان تو کمال ہوتا ہے، جس کا ستیہ ناز پھر ہم چاند رات سے کرتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہی تھی فوزیہ؟ ماشاء اللہ، اور دیکھیے اللہ نے ان کو اس وقت میں بھی، یعنی اس عمر میں بھی ہیلتھ دی ہوئی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں رکھ پاتے۔ میں نے یہ ماشاء اللہ اللہ برکت عطا کرے آپا کو، کہ یہ بڑی ان پر فضل ہے اللہ کا، اور کیوں ہے کہ وہ شروع سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ایک عرصے سے رکھ رہی ہیں، تو پھر جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی توفیق دے دیتے۔ بچہ بیمار ہو اس کے لیے بھی وہ صحیح ہوتی ہے، جو بھی نہیں کہ میں یہ کروں گی، وہ صرف روزے اور پیٹ میں درد ہے جی میرے اس کے رکھنے سے یہ میں رکھوں۔ صحیح ہے، اصل میں ویسے یہ ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، آپا کے اوپر میں وہ نہیں کر رہی پوائنٹ، منت ماننے کی بجائے ویسے ہی جب بچہ جو بھی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو شکرانے میں رکھے۔ ہاں، منت ماننا زیادہ پسندیدہ نہیں۔
لیکن حرام نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا منت ماننا پسندیدہ نہیں، لیکن جب حلال چیز کی منت مانو تو اسے پورا کرو۔ اچھا جی، ایام معدودات، یہ دن ہے گنے چنے، رمضان کے دن ہے، ایک مہینہ 30 ڈیز ہے تو گنے ہوئے دن ہے۔ فمن، جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن گنتی پوری کر لے، من ایامن دنوں میں، اخرا بعد کے۔ یہ گنے ہوئے دن ہیں، یعنی رمضان کی پہلی سے رمضان کی آخری ڈیٹ تک 29 یا 30 روزے بنیں گے۔ تو جس رمضان کو جس بندے نے پایا اس رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں۔ اب اگر وہ مریض ہے یا مسافر ہے، بیمار ہو گئے، بھئی 2-4 دن بخار رہا تو روزے 4 نہیں رکھ سکے، اب وہ چھوٹ گئے، اب وہ رمضان کے بعد پورے کریں گے۔ کوئی سفر پر گیا اور روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ بھی بعد میں پورا کرے گا۔ ایک رمضان، جیسے رمضان 2021 کے روزوں کی جو تعداد ہے، جو بندہ حیات تھا بحالت ایمان 2021 میں، اس پر لازم ہے کہ 2022 کے رمضان سے پہلے پورے کر لے اپنے روزے۔ عمدہ یہ ہے، ورنہ اگر پہلے نہیں کر سکے بعد میں کریں، لیکن کرنے ہیں، روزے پورے کرنے، گنتی پوری کرنی۔ تو رعایت کس کے لیے ہے جی؟ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے۔ کیوں ہے؟ سفر میں ظاہر دقت ہوتی ہے، اگرچہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ سفر آسان ہو گئے ہیں، اگر آپ سہولت سے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے جن کو ٹریولنگ سکنس ہوتی ہے، وامٹ شروع ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، بعض لوگوں کو میگرین کا مسئلہ ہے، مجھے خود ہے میگرین کا مسئلہ، تو ذرا باہر نکلوں شور ہو، جیسے گاڑیوں کا شور ہوتا ہے نا، تو میرا سر چھڑ جاتا ہے، اور وہ پھر قیامت خیز دکھتا ہے نا، تو روزہ کیا نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر رمضان میں تو کبھی سفر کا میرا اتفاق ہی نہیں ہوا، ہم رمضان میں نہیں کوئی بھی رکھتے ٹریولنگ، لیکن مطلب یہ کہ ویسے میں جاؤں تو میں نہیں پسند کرتی کہ میں روزہ رکھوں۔ تو اللہ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے ہم سب کو۔ اسی طرح بعض لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے، بعض لوگوں کا شوگر، میری خالہ کو شوگر ہے، اچھا گھر میں ٹھیک رہیں گی، سفر میں جائیں گی وہ ٹینشن ان کو بہت ہوتی ہے، تو ٹینشن سے ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے۔ تو سارے مذاق مذوق بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کو ٹینشن سے ہو جاتی ہے شوگر ہائی، تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بے شک آسانی ہے، جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ ضرور رکھ لے، ٹھیک ہے، اور جس کو دقت ہے وہ نہ رکھے۔ اعتراض کی بات نہیں کہ ایک بندہ ہے ہیلدی ہے مگر وہ سفر کر رہا ہے لاہور سے کراچی، بائی ایئر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سفر میں روزہ نہیں رکھنا، تو لوگ کہتے ہیں لو جی ہٹا کٹا جہاز تو آ رہے ہیں، پھر اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو ہم تھانے دار ہیں۔ اللہ نے کہا اگر سفر کر رہے اور اس دن تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے مت رکھو، لیکن بعد میں پھر کاؤنٹ پورا کرنا۔ تو جب اللہ نے اجازت دے دی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے اوپر فتوے لگانے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، اور وہ بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو روزہ نہ رکھے اسے ایک بندے کو کھانا کھلانا پڑے گا، فدیہ۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ منسوخ ہے، اس کی ناسخ اس سے اگلی آیت ہی ہے۔ پہلے سال کس سال روزے فرض ہوئے تھے؟ 2 2 ہجری، ہجری۔ جی بارک اللہ فیک، 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ عربوں میں روزوں کا کوئی رواج نہیں تھا، ویسے روزوں کا پتہ تھا، منت شنت کے روزے رکھ لیتے تھے، مگر دین ابراہیمی بھول بال گئے تھے، تو کوئی پتہ نہیں تھا کس مہینے کا روزہ فرض تھا، کب رکھنا ہے، تو نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دم سے جب روزے رکھنے پڑے تو تھوڑا مشکل لگا، تو اللہ نے پہلے سال رعایت دی کہ اگر کوئی بندہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تو اسے فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزے کے بدلے، یعنی 30 دن کھانا کھلانا پڑے گا، جیسے ہم فدیہ دیتے ہیں۔ فمن، جو تطوع نیکی کرے، خیرن تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، جو نیکی خوشی کے ساتھ کرے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک کا کھانا کھلانا تو فرض ہے نا فدیے میں، تو اگر تمہاری حیثیت زیادہ ہے تو 2 کو کھلاؤ، 4 کو کھلاؤ، 10 کو کھلاؤ، وہ جتنی نیکی کرو گے اتنا اجر ہوگا۔ وَعَنْ، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔
تمہارے حق میں اچھی بات یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. اچھا ابھی بھی ساتھ بتا دیا, بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو, یعنی اگر تم سمجھ لو تو تمہارے حق میں روزہ رکھنا اچھا ہے, رادر دین کہ تم فدیہ دو. ٹھیک ہے, اجر برابر نہیں ہو سکتا نا, فدیہ دے دینے سے کیا ہوگا, روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا, ثواب ویسا تو نہیں آ سکتا. ثواب ویسا کیسے آ سکتا؟ جی آیت منسوخ ہے, اگلی آیت پڑھی. شہر مہینہ ہے رمضان, رمضان کا, الذی جس میں انزل اتارا گیا, فیہ اس میں, القرآن قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب آپ کو پتا چلا رمضان کیوں چنا گیا روزوں کے لیے, کیونکہ رمضان میں ہی قرآن کی پہلی وحی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر پہلی وحی جو ہے وہ جس رات کو آئی وہ رمضان کی 21ویں رات تھی. کیسے پتا تھا آپ کو, کیسے پتا؟ کیونکہ رمضان کا نام رمضان ہی تھا. یہ نام جو ابھی چل رہے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع ثانی, یہ عربوں کے ہی نام ہے. اسلام نے نام چینج نہیں کیا, اسلام کو نام چینج کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں, الا یہ کہ نام برا ہو. تو عربوں کے مہینوں کے نام ویسے ہی بڑے اچھے تھے, لہٰذا کوئی نام چینج نہیں کیا گیا, ویسے ہی رہے. تو رمضان کا نام رمضان ہی تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا رمضان کی 21ویں رات تھی. ٹھیک, اور اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دونوں آیتیں ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں. رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جو ہے قرآن کی پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. ہدی للناس, وہ قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے, وبینات, اور اس میں واضح نشانیاں ہیں, من الہدا, ہدایت کی. قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کی واضح نشانیوں سے بھرا ہوا. کیا ہیں واضح نشانیاں جی؟ پورا قرآن ہی ایک نشانی ہے ہدایت کی, اس کی ہر آیت جو ہے وہ ایک بینہ ہے. والفرقان, اور یہ فرقان ہے. کیا ہوتا ہے فرقان جی؟ فرق کر دینے والا, حق اور باطل میں ڈفرنس کر دینے والا. تو قرآن فرقان ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. ہمارے زبان میں وہابی ہو جاتا ہے. تو قرآن پڑھ کر وہابی ہو جانا, اس سے بہتر ہے کہ قرآن پڑھے بغیر اب سنی رہے. سن سنا کے سنی ہونے سے بہتر ہے پڑھ پڑھا کے وہابی بن جائے. ایک تو مسلمان کہیں بھی نہیں رہے نا بیٹے. چلو مجھے بعد میں بتانا کون لوگ کہتے ہیں. سنی وہابی ایک ہو جائیں تو کیا چاہیے. فمن, تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو, منکم, تم میں سے, الشہر, اس مہینے میں, فلیصمہ, وہ لازمن اس کا روزہ رکھے گا. لام یہاں لام تاکید ہے. جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ ہر حال میں اس کا روزہ رکھے گا. یہ آیت 3 ہجری کی ہے. 2 ہجری میں رعایت تھی کہ صحت مند بھی نہ چاہے تو نہ رکھے روزہ. اب وہ رعایت ختم ہو گئی, جو بھی اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا پڑے. وہ فدیے والی رعایت ختم. ومن کانا, جو کوئی ہو, مریضن, بیمار, او علی سفرن, یا مسافر, فعدت, گنتی پوری کرے گا, من ایام اخر, بعد کے دنوں میں. البتہ مریض اور مسافر کی رعایت آج بھی برقرار ہے, اللہ نے برقرار رکھی اپنے فضل سے. اللہ کہتے ہیں ہاں اس مہینے میں جو بیمار ہوگا یا جو سفر پر ہوگا وہ ان دنوں کے روزے چھوڑ سکتا ہے, بعد میں گنتی پوری کرے. روزوں کی تعداد پوری کرنی پڑے گی, روزے کی قضا دینی پڑے گی. یرید اللہ, چاہتا ہے اللہ, بکم, تم پر, اليسرا, آسانی. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا, تنگی نہیں چاہتا. یعنی اگر اللہ حکم دے دیتے کہ مر رہے ہو تو مرو, رکھو روزہ. نماز کا حکم ہے نا کہ ڈیتھ بیڈ میں پڑے ہو نماز پڑھنی ہے, نماز کی رخصت نہیں. تو اگر اللہ روزے کا بھی کہہ لیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں. اللہ نے آسانی کر دی, اللہ نے کہا نہیں بیمار ہو مت رکھو روزہ. مسافر ہو, مطلب سفر میں نماز معاف ہے نہیں, پڑھنی پڑے گی ہر حال میں. لیکن روزے کے لیے اللہ نے رعایت دی, اللہ کا کوئی بات نہیں, بعد میں پورا کرتے. تو یہ اللہ کی ہم پر شفقت ہے. تو اللہ کی سنت ہے آسانی دینا, تو آسانیاں دیا کرے. اللہ کا فضل انہی لوگوں پر نظر آتا ہے جو دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں. اللہ کے فضل کا فارمولہ یہی ہے, راستے دیں,
کشادگی دے, اللہ آسانیاں دیے جائے. جب کام رک جائے نا تو غور کریں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا راستہ روکا ہوا ہے, تبھی پھر ہمارے بھی اللہ ہمیں بھی روک دیتے. جو ابھی آپ آپا کی بات کر رہی تھی نا, ماشاءاللہ جیسے روزوں کی بھی اللہ نے توفیق دی, ماشاءاللہ اللہ پاک نے کئی بار ان کو اپنے گھر بھی دعوت دی, بلایا. اللہ بلاتے تو جاتا, خود سے کوئی نہیں جاتا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, اور سب سے بڑی بات جس کی میں بے حد قدر کرتی ہوں آپا میں, انہوں نے جتنی جلدی قرآن کو ایکسیپٹ کیا, جتنی جلدی ایکسیپٹ کیا. آپ کو پتہ ہے اپ سائڈ ڈاؤن تھا, ساری بدعتیں ساری باتیں, اور جتنی تیزی سے جب وہ آئیں میرے پاس, فرسٹ انہوں نے جوائن کیا تو خفصہ نے مجھے پہلے بریف کیا کہ باجی وہ تو بڑی ٹیچر, وہ تو بڑی کٹر جو ہیں وہ ہیں ان چیزوں میں, اور میلاد اور یہ, اور بس ہیں بہت اچھی, لیکن تو اب آپ دیکھیں. میں نے کہا میں نے کیا دیکھنا ہے, دیکھنا اس نے ہے, میرا کام تو بلاغ ہے. اچھا وہ جب آئیں تو ہوا, تو شروع میں اپنے اسٹوڈنٹس پر نظر رکھتی ہوں, نظر مطلب کہ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ بیہیویئر. تو جب کوئی ایسی بات آتی تھی نا تو آپا کا رنگ اڑ جاتا تھا, بالکل سنجیدہ ہو جاتی تھی, اور مجھے نظر آتا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی. لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا. میں ریڈی تھی کہ آج مجھے کہیں گی کہ تم وہابی ہو, آج مجھے کہیں گی کہ تم وہابی ہو, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا, کیونکہ قرآن ہاتھ میں تھا, وہ دیکھ رہی ہیں قرآن کی آیت. تو اتنی تیزی سے انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ کیا ہے. آپ نے, میں رشک کرتی ہوں آپ پر, جینون اتنی تیزی سے انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ کیا ہے, کوئی نہیں کرتا. ابھی تک میرا اپنا سگا بھائی نہیں کر پایا, حالانکہ ماشاءاللہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپا کی دنیاوی ایجوکیشن کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کا ذہن کھولا, دل کھولا. اس سب کے پیچھے کی ریزن پتہ ہے آپ کو؟ صدقات. آپا بہت صدقات کرتی ہیں, بہت صدقات کرتی ہیں, کسی کو نہ نہیں کرتی. تو وہ صدقات, وہ جو ہر کسی کو آسانی دیتی ہیں, ہر وقت دیتی ہیں. میں نے ان کے ماتھے پہ بال نہیں دیکھا, اور میں جینون یہ بات کہتی ہوں, ان کی غیر موجودگی میں ان کے سامنے میں نے کبھی نہیں کہی. اگر میں نے اپنے آپ سے زیادہ کسی کو کھلے ہاتھ کا دیکھا ہے نا, میں نے آپا کو دیکھا. سیریس, وہ بے حساب دیتی ہیں, اور ماشاءاللہ دے کر وہ تقاضا بھی نہیں کرتی, ایسی ان کی عادت ہے. تو یہ صدقات جو صدقے دل سے وہ کرتی آ رہی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے ماشاءاللہ ان کے عقیدے بھی فوراً ٹھیک کرائے, اور ان پر اللہ کا فضل ہر طرف سے ماشاءاللہ آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ بچے بھی اتنے اللہ نے فرما بردار کر دیے, یہ صدقات کی برکت ہے. اللہ اپنی برکتیں ایسے ہی رکھے آپا پر. تو بات یہ ہے, آپا نے آسانیاں دی, اللہ نے ہر چیز ٹھیک کر دی. کوئی بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, میں نے آپ کو کلیئرلی کہا ہے کہ میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ میں اگر کسی بندے پر اس معاملے میں رشک کرتی ہوں نا کہ یہ بہت یعنی صدقات کرتی ہیں, ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے, شی از بیٹر ان دس تھنگ دین می, تو وہ آپ پائیں. تو یہ اسی قبولیت کا نتیجہ ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, اللہ جب کسی پر فضل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں آخر عمر میں اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. تو آپا ماشاءاللہ نیک تو شروع سے تھی, لیکن جو بدعتوں پر وہ چل رہی تھیں, جو وہ سب اللہ نے چھڑوا دیا نا. اور میں اتنی خوشی ہوئی جب آپا نے مجھے فرسٹ ٹائم, انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی, پھر یعنی کہ کوشچن نہیں کیا, تو پھر تقریباً چند مہینے 6-7 ماہ گزر گئے تھے, تو پھر ایک دن رک گئی بات میں نا, تو مجھے پھر کہنے لگی کہ نا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ٹیچر. میں نے کہا جی کہیں. تو میں ایکسپیکٹ کرتی کہ اب کوسچنز ہوں گے, مگر انہوں نے مجھے کوسچن نہیں کیا, انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی فیملی میں سب سے بڑی ہوں, سب میری بات مانتے ہیں, تو میں نے ہی سب کو کہا ہوا ہے کہ میلاد ہر کوئی رکھوائے اپنے گھر, اور اس طرح. تو میں نے ہی یہ سب شروع کرایا تھا. تو پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا, پھر میں نے ان سے بات کی, انہیں سمجھایا, اپنی غلطی بھی مانی. تو میرے بیٹوں نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی, انہوں نے کہا امی آپ جیسے کہیں گی ہم ویسے کریں گے. اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹے وہ تو ٹھیک ہے, تم لوگ تو کرو گے, تو باقی فیملی. تو کہتے میرے بڑے بیٹے نے, اس وقت مجھے ثاقب کا نام نہیں معلوم تھا, بعد میں پتا چلا, مگر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے بیٹے نے کہا امی تسی باجی نو کہو, اور تسی جنہ دے گھر رکھواندے سو میلاد, انہاں دے گھر قرآن دا درس رکھاؤ, جتھے جانا ہے جنہیں آنا ہے میں پہنچاواں گا, جڑا رکشے تے آندا ہے کرایہ میں دیاں گا, گڈی دی ضرورت ہے میں بھجواواں گا, کھانا میں پرووائڈ کراں گا. تے جس طرح
बिद्दत ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इस्लाह ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। तो माशाल्लाह उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी बात नहीं, ये अल्लाह की कबूलियत के असरात हैं कि अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ अपनी इस्लाह की तौफीक दी, बल्कि ये अल्लाह पाक फरमाते हैं, आप सूरह तौबा में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आले इमरान में भी ये मौजू आएगा। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने किताब की कोई बात छुपाई या किताब को बदला, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे सिवाय उन लोगों की जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, तौबा कर ली, और जो गलती थी उसे खोल कर बयान कर दिया, वह बय्यिनु, वाज़ेह करके बयान कर दी कि हमसे गलती हुई। तो आपा ने अपने बच्चों को भी बता दिया, और फिर बच्चों के साथ मिलकर जहां जहां वो पहले अपनी बात पहुंचाती थी, वो वहां भी अपनी बात पहुंचा दी। तो इंशाल्लाह ये बड़ी तौफीक है, ये बड़ी तौफीक है। और मैं ये समझती हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन आपा के बारे में, कि जितनी आसानी वो देती है ना, और जो दुआएं उनको लगती हैं, ये वो आसानियां देने का नतीजा है। तो मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि अल्लाह के फजल के हुसूल का तरीका ये है कि आप आसानियां देने वाले हो जाएं, आप आसानियां देने वाले हो जाएं। आसानियां दे, कुशादगी पैदा कर, गिन कर ना दे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, एक जुमला है, वैसे जो इशफाक अहमद राइटर है ना, उनके नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ है, वो सूफीज़म के पैरोकार है, लेकिन उनके कुछ जुमले मुझे अच्छे लगते हैं। उनमें एक जुमला उनका ये है कि अपना दर्जन 13 का कर लो, समझे, 12 का दर्जन होता है ना, तो उसमें एक बढ़ा दो। और ये चीज मैंने देखी मक्का में। मक्का में हम गए तो मक्का में खजूरें नहीं होती। हज पर जब हम गए, हमारी आखिरी फ्लाइट थी, हमारे जाने के 3 या 4 दिन बाद हज था, फुल भरा हुआ था, डायरेक्ट मक्का गए। फिर मक्का से हमने मदीना एंड पर जाना था, तो हम मक्का में गए और मैंने कहा मैंने खजूरें, हज खत्म हो गया बाद में, तो मैंने अपनी मिस का मैंने खजूरें लेनी है। उस वक्त तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे पता था मक्का में खजूर उगती नहीं है, मगर बिकती भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। बड़े बड़े स्टोरों पर जाने वाला हमारा फैशन नहीं है, ना यहाँ पर ना वहां पर। तो आम मार्केट में जो है वहां पर खजूर नहीं मिलती, वो मदीना में मिलती है। तो हम देखते रहे खजूर कहीं भी नहीं, मैंने कहा ये क्या, यहाँ आए तो खजूर ही नहीं मिली अभी तक। तो एक दिन हम लोग आ रहे थे, तो एक वो खड़ा था, डाला जिसको कहते हैं, तो उस पर एक नाबीना साहब बैठे थे जो वहीं के मकामी थे, और डोके बेच रहे थे। वो जो कच्ची खजूर उतरती है ना, खाई जाती है, उसे डोका कहते हैं, डोके बेच रहे थे। तो मेरे कहा चलो डोके लेते। तो हमने ही देखा वो नाबीना थे, तो जो आकर कहता ना, अच्छा जुबान भी अलग अलग है, ठीक है। जब पूछते वो बता देते कि कीमत, अब मुझे याद नहीं, शायद 5 रियाल थी कि 6 रियाल थी, तो वो उन्होंने बता दिया। अच्छा, अब जो भी कहता कि मुझे इतनी चाहिए, वो कहते डाल लो, थैले पड़े हुए थे, शॉपिंग बैग उठा के वो डाल देते, तो कहते तोल लो। वो नबीना थे, साथ कोई बंदा नहीं है, वो तोल लेता, वो कहता जी हो गया, वो कहते हो गया, हो गया। अच्छा, अब जाहिर वो अरबी में पूछते, अब वो क्या करते, वो 2 मुठ्ठियां खजूर ऊपर और डाल देते। हालांकि वो नबीना थे, वो ये नहीं सोचते थे कि इससे ज्यादा डाल दी हो, हाजी है ना, एतबार है। वो 2 मुठ्ठियां खजूर ऊपर डाल देते थे तुलने के बाद, और फिर अगले को दे देते थे, और वो पैसे लेते थे। वो नाबीना है, वो तो काउंट भी नहीं कर सकते, नोट है ना 5 रियाल का, उनको कैसे पता चलेगा 5 रियाल। तो इसी तरह उन्होंने, यानी हमारे साथ भी किया, कि हमने कहा कि किलो खजूरें, तो उन्होंने कहा कि तोल लो। मेरे मियाँ ने तोली, और सबके साथ वो यही कर रहे थे। और वो ऊपर जब अगला अपना वजन पूरा, अब जो अब वजन पूरा कर रहा है वो कम तो नहीं लेगा, मगर उस पर वो 2 मुट्ठी खजूर एक्स्ट्रा डाल रहे थे। ये फजल है, अगले के हक से थोड़ा ज्यादा दे दो। हमारे तो ये वक्त आ गया है, आपको याद होगा जब हम छोटे थे, कभी सब्जी लेने जाते थे, धनिया मुफ्त मिलता था, है ना, कितनी बरकत थी चीजों में। अब आप देखिए धनिया भी पैसे का देते हैं, बरकतें भी खत्म हो गई। अच्छा, पहले अम्मी के साथ कभी कपड़े लेने जाते थे ना, तो वो पूरा नाप कर ना 2.5 गज, तो थोड़ा सा ऊपर छोड़ देते थे, 2 इंच। अब वो इतना खींच कर करते हैं कि 2 इंच कम हो जाता है। बरकतें खत्म हो गई, फजल खत्म कर दिया हमने। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, वला तंसुल फजल बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फजल करना ना भूलो। वो फजल यही है, 2 इंच कपड़ा ज्यादा दे दो, चूंगा लेते थे, याद है, वो चूंगा दे दो। इवन वो जाते थे ना, जैसे महीने का सामान लेने, स्टोर्स तो तब थे नहीं, ये पंसार की दुकान होती थी, करियाने की दुकान, तो उसको कहते थे, तो वो भी रेवड़ी उठा कर दे देते थे। उस जमाने में इतनी गोलियां शोलियां तो नहीं थी हमारे बचपन में, वो दे देते थे, रेवड़ी शेवड़ी उठा के बच्चों को दे देते थे, ना नहीं करते थे।
अब तो धक्का भी ना दे कोई। तो ये जितनी हम कंजूसी हमने शुरू की, गिनना शुरू किया, हिसाब शुरू किए, हम हिसाबी किताबी हुए, तो अल्लाह तो फिर सबसे अच्छा हिसाब कर सकता। फिर अल्लाह ने कहा मैं हिसाब करता हूँ, फिर अल्लाह ने भी पूरा पूरा देना शुरू कर दिया। जब तक हम फजल का मामला कर रहे थे, उसके भी फजल के मामले थे, तो एक दूसरे के साथ फजल का मामला रखे। तो मुझे वो 2 मुट्ठियां नहीं भूलती, अगले का हक पूरा होने पर 2 मुट्ठियां एक्स्ट्रा डाल दी। अल्लाह बेहतरीन करेगा आपके साथ इंशाल्लाह। तो चूंगा क्या होता है? चूंगा, चूंगा क्या एक्स्ट्रा? जब हम मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जब हम सब्जी लेने जाते थे ना, और भी बच्चे आते थे अपनी माँ वगैरह के साथ, तो सब्जी लेने के बाद कहते थे चूंगा दे। तो चूंगे का मतलब होता था कि हमें एक्स्ट्रा कुछ दो। तो वो अक्सर औकात गाजर, सर्दियों में गाजर होती थी, गर्मियों में खीरा होता था, या तार होती थी, तो वो उठा के बच्चों को फ्री दे देते थे। तो वो जो फ्री मिलता था ना, उसे चूंगा कहा जाता था, पंजाबी का लफ्ज है। तो चुंगा मैम फजल ही हुआ। चूंगा फजल है, वही तो मैं कह रही हूँ, फजल था ये फजल था। मुझे अभी तक याद है कि जो हमारे मोहल्ले के दुकानदार थे, उन्होंने बाकायदा छोटी गाजरें छांट के लग रखी होती थी। छोटी गाजरें जो थी वो छांट के लग, क्योंकि उनको पता होता था बच्चे ने आके चूंगा मांगना है, तो वो छोटी गाजरें उन्होंने अलग रखी थी। आप सोचे ना कि रोज 2-2.5 किलो गाजरें तो उनकी निकल जाती थी, उनका सदका था। गर्मियों में उन्होंने तरें, छोटी छोटी तरें जो है वो रखी होती थी, और वो बच्चों ने आकर चूंगा मांगना होता था और उन्होंने देना होता था। तो ये उनका सदका था बच्चों पर। तो फिर अल्लाह भी उसी तरह देते थे। हम अब बड़े हिसाबी किताबी हो गए, बड़े सियाने हो गए, धनिया भी पैसों से बेचते हैं, तो फिर अल्लाह से सियाना कौन है? अल्लाह ने भी रिस्क हिसाब के साथ देना शुरू कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर फोत हुए, बेवा हुई, तो आप मिलने गए, तो आपने उनसे कहा, उम्मे कैस गिन गिन कर मत खर्च करना, अल्लाह भी गिन गिन कर देगा, संभाल संभाल के मत रखना, अल्लाह भी संभाल संभाल के रखेगा। तो हमने गिन गिन कर देना शुरू किया, संभालना शुरू कर दिया, अल्लाह ने भी हमारे साथ वही किया। फजल बढ़ा दे, अल्लाह का फजल देखे। तो मुझे कुछ मसाइल का सामना हुआ, सभी को हुआ। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो कारोबार एकदम डाउन हुए, तो मेरे मियाँ भी अपसेट हुए। तो मैंने उस वक्त वही उम्मे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली बात पल्ले बांधी। वैसे मैं पहले भी बहुत हिसाबी किताबी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक होता है ना कि इतना खर्चा मिला है, यूं करना। तो वो सिलसिला जो है वो जरा कारोबार का रुका, तो मैंने तो बस यही किया, मैंने हिसाब करना छोड़ दिया। जो पैसे आखिरी होते थे मैं वो भी लगा देती थी। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल चलाया, और अल्लाह रब्बे करीम ने बहुत फजल दिया। तो फजल चाहिए तो फजल दे, हक से ज्यादा दे, वो 2 मुट्ठी डाल दे, फिर देखिए अल्लाह कैसी बरकत देते। अल्लाह बहुत फजल करने वाले हैं जी, अल्लाह आसानियां देने वाले हैं। तो वो आपा ने जो दूसरों को आसानियां दी है ना, वो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह उनकी तरफ पलटा रहे हैं। बहुत प्यार करती हैं अस्सलाम आप। वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये गिन गिन कर मत देना वाली बात किसने कही थी? नबी मैंने करीम लिखा सल्लल्लाहु अलैहि है वसल्लम लेकिन ने मुझे कही। रेफरेंस। सहाबियां थी उम्मे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शोहर फोत हो गए, उनके बच्चे थे, तो जाहिर है कि बेदगी में मसाइल तो होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने जब उनसे गए, तो आपने कहा उम्मे कैस गिन गिन कर खर्च मत करना, अल्लाह भी गिन गिन कर देगा, संभाल संभाल कर मत रखना, अल्लाह भी संभाल संभाल के रखेगा। यानी आपने ये समझाया, हम तो उल्टा करते हैं ना कि हुन तेरा मियाँ नहीं रहा, हुन थोड़ी अकल कर ले, हुन पैसे साम ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, आपने कहा कि हाथ खुला कर ले, हाथ खुला कर ले, अल्लाह आपको कशाइश देगा। अगर हाथ तंग कर लेंगे, अल्लाह भी हाथ तंग कर लेगा। तो फजूल खर्ची ना करें, लेकिन जो चीजें हैं वो ज्यादा ज्यादा हिसाब किताब भी ना करें। वो है ना, वो काफी है, वो हर चीज पूरी करेगा। लोग कहते हैं मुश्किल औकात के लिए हमने रखा हुआ है। भाई आप अल्लाह के बंदों की मुश्किलात दूर करें, अल्लाह आपकी मुश्किलात दूर कर देगा, और मुश्किल वक्त में वो खुद आपको मदद करेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तुम अपने भाई की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब तक तुम अपने भाई के काम में लगे रहते हो, अल्लाह तुम्हारे काम में लगा रहता है। तो जब आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो जब अल्लाह आपको उस वक्त जब आपकी मुसीबत आएगी छोड़ेगा? कैसे हो सकता है? देखिए, आपका बच्चा किसी भी काम में, कोई भी काम हो, जरूरी नहीं पैसे हो, एडमिशन है, आपको समझ नहीं आ रही, कोई आपकी पढ़ी लिखी बहन है, कजन है, हमसाया, वो आपके साथ चली गई, उसने जाकर कोशिश करके आपके बच्चे का एडमिशन करा दिया। अब कल को उसको कोई जरूरत पेश आएगी तो आप आंखें बंद कर लेंगे? आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर घर से सम टाइम होता है ना कोई रोकता भी है, तो आप क्या कहेंगे? जब मुझे जरूरत थी उसने मुझे ना नहीं की, मैं उसको ना कैसे कर दूं?
یہ آپ کے وزن سے ٹوٹ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کریم ہے نا کریم, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بندوں کے ہم کام آئیں گے تو انشاءاللہ مشکل وقت میں وہ کیوں اکیلا چھوڑے گا ہمیں. بس معروف طریقے پر تھوڑا بہت پیچھے رکھیں, وہ منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہر وقت وہ کیا انشورنس پالیسیاں لے کے رکھتے پھرنا اور پلاننگ کرتے رہنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی حرام کام سے آسانی نہیں آ سکتی, یہ بھی یاد رکھیے گا. انشورنس پالیسی کا کہہ رہی ہوں, اللہ خیر کرنے والے, اللہ کے ساتھ انشورنس پالیسی کر لینا, اللہ کے بندوں کی مدد کرتے جائیں. ابھی ہم نے وہ واقعہ پڑھا ہے ذبح بکر والا پیچھے پہلے پارے میں, تو آپ نے پڑھا, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا نا کہ وہ جو گائے تھی وہ ایک ایسے بندے کی تھی جو بہت نیک آدمی تھے, اور وہ بیمار ہوئے, ان کو لگا میں بچوں گا نہیں, اور ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک بچیا تھی, تو انہوں نے بچیا جنگل میں چھوڑی اور کہا اللہ میرے بیٹے کو اس سے نفع دینا. تو پھر اللہ نے کیسا نفع دیا؟ جتنی قیمت اس کریم نے دلوائی اس گائے کی مل سکتی تھی اس بچے کو, کیسا پھر اللہ نے سبب بنایا. اور سورہ کاف اب ہر جمعہ پڑھتے ہیں, تو اس میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ خضر نے وہ جو دیوار سیدھی کی, اور بعد میں انہوں نے ریزن کیا بتائی کہ یہ خزانہ جو ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, اور وہ خزانہ 2 یتیم لڑکوں کا ہے جن کا باپ بڑا نیک تھا, ابوہما صالح, ان کا باپ صالح تھا. تو آپ کے رب نے چاہا, حالانکہ اس اللہ کے بندے نے کوئی دعا بھی نہیں کی تھی, بس اللہ کے بھروسے تھا سب کچھ, وہ فوت ہو گئے تھے, بچے یتیم تھے, تو وہ کہتے ہیں خضر کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ بچوں کو ہی ملنا چاہیے جب وہ بڑے ہو, تو اس لیے مجھے حکم ہوا دیوار کی مرمت کر کے. تو پھر اللہ کے ساتھ انشورنس پالیسی بنائے نا, لوگوں کے ساتھ کیا بنانی ہے؟ وہ سب سے بہترین حساب رکھنے والا ہے جی. اللہ فرماتے فَلْيَتَوَكَّلِ, اب ایک دم بولیں تو مجھے آیت ہی بھول گئی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں, تو بھروسہ اللہ پر, اللہ کافی ہے ہمیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آسانیاں دے رہا ہوں, مشکل نہیں کر رہا, لیکن یہ آرڈر اپنی جگہ پر ہے, آسانی دی ہے پر گنتی پوری کرنی پڑے گی. یعنی رمضان میں اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے, بعد میں تعداد پوری کرنی پڑے گی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو, عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ کا؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان پیدا کیا. آپ دیکھیں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں, تو ہم پر کتنا فضل ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, مسلمان گھروں میں پیدا کیا. اب کتنے مسلمان ہیں جو بڈھے ہو گئے, کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا پائے. اللہ نے ہمیں اتنی برکت دی کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, عمل کرنے کی کوشش تو کریں, طلب تو ہے, تو کتنا احسان ہے اس کا. تو اس پر پھر اللہ کی بڑھائی بیان کریں, تکبیر کہا کریں. تو کبیر اللہ, اللہ کی عظمت کا بیان کرنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کیسے بیان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ایک صیغہ ہے, کئی صیغے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک بڑی مشہور تکبیر ہے, کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. جی بالکل. یہ آپ ماشاءاللہ حج کے دنوں میں بھی پڑھتے ہیں, تو یہ بھی تکبیر ہے. اللہ اکبر سمپلی بھی تکبیر ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر الاکبر بھی تکبیر ہے. تو مختلف صیغے ہیں, جیسے آپ کا دل چاہے پڑھیں. بات بس ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. شکرانہ کیا ہے نعمت کا؟ نعمت کو تسلیم کرنا. سب سے پہلے تو تسلیم کریں, مانے دل سے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ہم نعمتوں والے لوگ ہیں, اور اس کے بعد نعمتوں کا درست استعمال کریں. اور کیا کریں؟ کیا کریں؟ صدقہ اللہ کی کریں. بات مانے. شکر گزاری کیا ہے؟ میں نے آپ سے بتایا تھا, شکر ایسی گائے کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کر پورا دودھ دے, پورا کام کرے. ٹھیک ہے, اب ہم پورا کرتے تو نہیں ہے, لیکن جتنی ہمت ہے اتنا تو کریں. تو اللہ کی فرما برداری کریں, نعمتوں کا اقرار کریں, اور نعمتوں کا درست استعمال کریں. جی کوئی سوال؟
کل کی آیت بڑی خوبصورت ہے جو ہم کل پڑھنے والے ہیں. آج کی بھی خوبصورت ہے, یہ میری محبوب آیتوں میں سے ہے جو ہم کل پڑھیں گے. آج اب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ گپے ہیں, گپے ہیں نا بیٹے. حضرت خضر کا تفصیلی ذکر تو سورہ کاف میں پڑھیں گے. خضر جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے. حدیث میں ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی تفصیل نہیں ملتی اور کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ آب حیات دیا ہو انہوں نے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ملے تھے. میں خود بھی ویسے اسی رائے کی قائل ہوں, اور اگر انسان تھے بھی تو جو ان کا وقت تھا وہ اس میں وفات پا چکے. ٹھیک ہے, یہ آب حیات کا قصہ ہی کہانی ہے ساری. آب حیات کا جو قصہ سنایا جاتا ہے نا کہ آب حیات ایک چشمہ ہے اور وہاں سے آب حیات نکلتا ہے, یہ کہانی, صرف کہانی. چشمہ حیوان جو ہے یا چشمہ حیات جو ہے یہ جنت کے باہر, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی جہنمی کو نکالا جائے گا نا جہنم سے جنت میں بھیجنے کے لیے, تو اسے چشمہ حیات میں غوطہ دیا جائے گا. بعض جگہ اس کا نام چشمہ حیوان آتا ہے اور بعض جگہ چشمہ حیات. تو وہ جب غوطہ دے کر نکالیں گے تو اس کی اسکن بال سب نئے آ جائیں گے اور پھر اسے جنت میں بھیجا جائے گا. وہیں پر ہے چشمہ حیات. دنیا میں کوئی آب حیات کا چشمہ نہیں, کہانیاں ہیں. جی اور کوئی بات؟ اطاعت, اطاعت کا روٹ تا واو عین, پا واو عین, اطاعت میں یاد کریں. اطاعت سے ہے نا, اطاعت سے ہے عین. جی اور کوئی بات؟ کل آپ سے جتنے دنوں کا سبق رہ گیا میں نے سارا سننا ہے, پریپیئر کر لیجئے گا چاہے مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے. لازماً رکھنے ہوتے ہیں جی, کوئی رعایت نہیں ہے. اگر کسی خاتون نے پریگننسی میں روزے نہیں رکھے یا یعنی اسی طرح ایک خاتون کا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے وہ بالغ ہوئی ہیں انہوں نے کبھی بھی ماہواری کے روزے نہیں رکھے, تو ان کے 100-150 نہیں اس سے بھی زیادہ روزے ہو گئے تھے, 200-250 روزے ہو گئے تھے. تو رکھنے پڑیں گے. پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. روزے جو چھوٹتے ہیں ان کی گنتی ضروری ہے, اور اگر جمع کر رکھے ہیں تو بھی ادا کریں. پھر اس کا یہی ہے نا کہ آپ جیسے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں. اب جیسے سردیاں شروع ہو رہی ہیں, جن کے روزے جمع ہیں ان کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے. دیکھیں نا, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, یہ 4 مہینے جو ہیں ٹھنڈے مہینے, تو اگر ان میں روزے رکھے جائیں, آسان روزے, تو روزے رکھے جائیں تو 4 تیا 12, 120 ہو گئے نا روزے. تو آپ 20 نکال بھی دیں تو بھی کم از کم 100 روزے تو ہو ہی جائیں گے. 100-90 روزے تو رکھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ایسی روٹین بنا لیں کہ پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ قضا کے لیے رکھیں. تو جو روزے ہیں جو بھی قضا ہو نا وہ لازماً رکھنے ہوتے. تو یہ نفلی روزے اتواروں میں یا یہ نہیں, وہ فرض روزے آپ فرض کی نیت سے ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو میں خالی روٹین کی خاطر کہہ رہی ہوں, آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. جی عائشہ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ کل آپ نے لیسن بھی سن لیا آپ ہمارے سے پہلے والا, اور روٹ لیٹرز بھی کافی دنوں سے ہم نے ڈسکس نہیں روٹ کیے, تو وہ لیٹرز بھی پھر ایک جو دن لیسن کریں گے, ایک دن روٹ لیٹر کریں گے نا. تو کل جو ہے جی لیسن کا, پہلے لیسن سن لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ جب سے میں بیمار ہوئی پچھلے ویک سے نا روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے, واپس روٹین پہ آنا ہے. روٹ لیٹرز میں نے انٹینشنلی منڈے پہ کیے ہیں کہ وہ پورا ویکینڈ ہوگا کہ پریپیئر کر لیں گے نا. روٹ لیٹرز ان لوگوں کو مشکل لگتے ہیں. تو کل آپ ٹھیک ہے. لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جمعے تک جو ہے نا اپنا ٹیسٹ سبمٹ کرا دینا. اگر کوئی دقت ہو تو مجھے بتا دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بعد میں کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ جمعے تک کرا دیں, جمعے کی رات تک.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کل میں لیسن سنوں گی سارا، ٹھیک ہے، اور منڈے کو انشاءاللہ سارے روٹ ورڈز ڈسکس کریں گے، کیونکہ روٹ ورڈز ہم نے سورہ بقرہ کے پختہ کر لینے ہیں. سورہ بقرہ کے پختہ ہو گئے، آگے آپ دیکھیں گے ٹاما کوئی نادر آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو سب روٹ ورڈز آ جائیں گے. اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. اس کمنگ منتھ سے ہم ساتھ گرامر آغاز کر رہے ہیں، تھوڑی کریں گے مگر گرامر کریں گے. اگر کسی کو مشکل لگے تو وہ گرامر نہ کرے، سن لیا کرے، باقی نہ یا اس کو پریپیئر کرے، لیکن گرامر سے گھبرا کے کلاس چھوڑ کے کسی نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. ڈونٹ لاف. ٹائم یہی رہے گا کہ تھوڑی سی چینجنگ تو آئے گی، کرتے ہیں بعد میں. آپ کو رات پسند ہے؟ نہیں انشاءاللہ میں آپ کو منڈے سے پہلے ٹائم کے بارے میں اپڈیٹ کرتی ہوں. کوشش کریں گے کہ ہم 5 بجے چھٹی کر لیں سردیوں میں نا، کیونکہ جو کچھ بھی کر لیں رات تو اب آگے 4 بجے ہی پڑ جانی ہے، تو کتنا ہم ادھر لے کے جا سکتے ہیں. آپ کو دقت ہے تو پھر آپ نے شوشا کیوں چھوڑا؟ نہیں کہا تو آپ نے ایسے ہے جیسے آپ کو دقت ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ہاں بیل مجھے مار. اگر کسی کو دقت ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ